روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے۔ بیٹھے ہم فرصت سے تھوڑی دیر کے لیے آرام سے بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنے ذہن میں لائیں کہ میں کب بدلوں گا، میری جو عادتیں ہیں وہ آخر کب بدلے گی، میں کب سدھروں گا، یہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ سال بدل گیا، سال تبدیل ہو گیا، مگر آج تک میں کیوں نہیں بدلا، یہ آج انسان کو سوچنے۔ اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا واکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا بھی انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا، اور اس پیدائش پر ہمیں بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ محترم دوستو، ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تم دنیا میں جتنے بھی دن رہو، ایک نہ ایک دن وہ وقت آئے گا کہ تمہیں اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ سال گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، شب و روز گزر رہے ہیں، لمحات، سیکنڈ اور منٹ گزر رہے ہیں، مگر آج بھی انسان غفلت کا شکار ہے۔ پچاس سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، سال گزرتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیے دنیا میں بھی کتنی تبدیلی آئی، کس طرح سے دنیا میں تبدیلی آئی۔ 90s کے زمانے میں جس طرح کے حالات تھے، آج دیکھیے اس طرح کے حالات نظر نہیں آتے۔ پہلے لوگ پیدل چلا کرتے تھے، اب اس کے بعد سائیکل نکلی، سائیکل پر چلا کرتے تھے، پھر اس کے بعد انسان کے پاس گاڑی آئی، پھر گاڑی کی سہولت ہوئی،
پھر اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو دوسرے ملک کا اگر سفر کرنا ہوتا تو انسان جہاز میں سفر کرتا تھا، پانی سے، سمندروں سے اسے گزرنا پڑتا تھا۔ آج فلائٹ کا دور ہے، ایروپلین کا دور ہے۔ جو کام گھنٹوں میں، دنوں میں ہوا کرتا تھا، آج وہ کام چند منٹوں میں ہو رہا ہے۔ گھنٹوں کا سفر منٹ میں ہم کر رہے ہیں، دنوں کا سفر ہم گھنٹوں میں کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد انسان یہ سوچ رہا ہے کہ انسان ترقی کر گیا، انسان تبدیلی پا گیا، انسان کے اندر بدلاؤ آ گیا۔ انسان یہ سوچ رہا ہے، نہیں، اس کی سب سے بڑی بھول ہے، انسان کے اندر تبدیلی نہیں آئی، انسان کے اندر بدلاؤ نہیں آیا۔ بدلاؤ تو ماحول میں آیا ہے، تبدیلی تو زمانے میں آئی ہے، تبدیلی تو دنیا کی ہوئی ہے، مگر آج بھی انسان جو پہلے تھا اسی کی اسی طرح رہ گیا ہے، انسان میں کچھ تبدیلی نہیں آئی۔ دیکھیے آپ، حالات کو ہم غور کرتے ہوئے ہمیں اپنے اندر جائزہ لینا ہے کہ پہلے کے دور میں لوگ گھروں میں نہیں رہا کرتے، جھوپڑوں میں، جھوپڑیوں میں رہا کرتے تھے۔ آج وہ دور نہیں رہا۔ جس طرح سے سال بدلا، دور بدل گیا، جس طرح سے سال بدل گئے، تبدیل ہو گیا زمانہ، مگر سال بدلنے کے بعد انسان نہیں بدلا۔ ہر چیز میں تبدیلی ہے۔ لوگ پہلے روپیوں کا حساب کرتے تھے، آج لاکھوں کروڑوں روپے کا انسان حساب کر رہا ہے۔ 100 روپے کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی زمانے میں، 100 روپے کو بہت بڑا پیسہ سمجھا جاتا تھا۔ آج 100 روپے انسان کا صرف ایک لمحے کا خرچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہوٹل میں گیا، چائے بسکٹ کھایا، 100 روپے برخاست۔ اسی 100 روپے سے پہلے کے دور میں بزرگ حضرات جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اسی 100 روپے سے مہینے بھر کا راشن آتا تھا، اسی 100 روپے سے لوگ گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ یہ باتوں سے میں یہی بتانا چاہتا ہوں، جس طرح دور بدلا، سال بدل گیا، ہر چیز میں تبدیلی آئی، مگر انسان میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اسی طرح کا ذہن انسان کا ہے جس طرح کے پہلے کے جہالت والے لوگوں کا ہوا کرتا تھا، اسی طرح انسان کا چال چلن ہے جس طرح سے پہلے کے جہالت والے لوگوں کا ہوا کرتا تھا، اسی طرح کا ظلم لوگوں میں ہے جس طرح کا پہلے کا کفار اور مشرکین میں ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی۔ یہ سال جو ہمارا ختم پہ ہے، اینڈنگ ہے سال کا، ہمارا سال اسلامی سال، ذوالحجہ کے اختتام پر ہمارا سال ختم ہوا۔ محرم الحرام ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے، ہم دوسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ ہمارے سال کی پہلی تاریخ ہو، اسی لیے یہ بات ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ ہم نے گزشتہ سال، یعنی جو ہمارا یہ سال گزرا، ہم نے اس سال میں کیا کیا کیا، کتنے لوگوں پر ہم نے ظلم کیا، کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیف دی، کتنے گناہ ہم کر دیے، کتنے لوگوں کو ہم سے شکایتیں ہیں۔ یہ ہمارے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بیٹھے ہم فرصت سے، تھوڑی دیر کے لیے آرام سے بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنے ذہن میں لائیں کہ میں کب بدلوں گا، میری جو عادتیں ہیں
وہ آخر کب بدلے گی، میں کب سدھروں گا، یہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ سال بدل گیا، سال تبدیل ہو گیا، مگر آج تک میں کیوں نہیں بدلا، یہ آج انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں انسان کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ اے وہ انسان، زمانے کی ہر چیز بدل گئی مگر تو کیوں نہیں بدل رہا؟ تیرے ذہن کے جو بری بری خیالات ہیں، جو تیری بری بری گندی گندی عادتیں ہیں، وہ عادتیں تجھ سے پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ آخر کب بدلے گا تو؟ اللہ فرما رہا ہے۔ سورہ رحمان کی آیتیں ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اسی کو تو بیان کر رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہتے ہوئے کہ اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ تو کب بدلے گا؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو کب سدھرے گا؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیے آپ، تاریخ میں ایسے لوگ اور ایسے نفوس قدسیہ گزرے جن کے حالات کیسے بدلے، وہ لوگ کیسے چینج ہوئے، زمانے نے دیکھا اور انہوں نے تاریخ رقم کر دی، اور لوگ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ یہ لوگ پہلے کیسے ہوا کرتے تھے، اب ان کے اندر کیسی تبدیلی آ گئی۔ انہوں نے کس سے سیکھا؟ انہوں نے یہ سب کس سے حاصل کیا؟ آخائے دو جہاں کی صحبت جلیلہ میں انہوں نے حاصل کیا تھا۔ سرکار دو عالم کی باتوں کو سنا کرتے اور اپنے اندر چینجز لاتے، تبدیلی لاتے۔ ہمارا حال یہی ہے، ہم باتیں بہت کرتے ہیں، باتیں بہت سنتے ہیں، مگر بات سننے کے حد تک اور کہنے کے حد تک ہم رکھ دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ میری تبدیلی کے لیے کہی جا رہی ہے، نہیں، سنے اور ہم کان سے چھوڑ دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ دوستو، کیا نصیحت کر رہا ہے اور کیا جھنجھوڑ رہا ہے پروردگار؟ یا ایھا الانسان۔ آپ دیکھیے، ایک سب سے زبردست بات قرآن کی یہ ہے کہ قرآن نے جب کبھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی مومنوں کو خطاب کیا، ایمان والوں کو اللہ نے جب خطاب کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ چاہے وہ مسلمان ہو، مومن بھی نہ ہو، ایمان والا بھی نہ ہو، جو کلمہ گو ہے، جو کلمہ پڑھ لیا، اللہ اس سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب یا ایھا الانسان اللہ نے کہہ دیا، اس میں ایمان والے اور اس میں کافر، اس میں مشرک، سب کو جمع کرتے ہوئے اللہ نے کہہ دیا ما غرک بربک الکریم۔ کیا شان ہے پروردگار کی، اور انسان کو جب خطاب دے رہا ہے تو اس کا کتنا زبردست اور نرالا انداز ہے۔ دیکھیے کتنا پیار سے اللہ اپنے بندے کو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ آیت پر اگر ہم غور کریں گے تو اس سے یہ مطلب نکلے گا، اللہ یہ کہہ رہا ہے ما غرک بربک الکریم، پیار سے اپنے بندے کو سمجھا رہا ہے کہ اے بندے، تو ایسا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، حیرت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے، تو ایسا نہیں تھا، ایسا تو کیوں ہو گیا؟ کس چیز نے تجھے
میری ذات سے غفلت میں ڈال دیا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے، تجھے مجھ سے زیادہ کون سی چیز اچھی لگی جو تو مجھے بھول گیا؟ تو مجھے بھول گیا. دنیا تجھے مجھ سے اچھی لگی، دنیا کا ماحول تجھے مجھ سے اچھا لگا، دنیا کی زیب و زینت تجھے مجھ سے اچھی لگی، اس لیے تو نے اس دنیا کے لیے مجھے بھلا دیا. یہ غور و فکر کا مقام ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ اپنی یاد دلاتے ہوئے بندوں کو جھنجھوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے پروردگار، کیا دنیا تجھے مجھ سے اچھی لگی جو تو دنیا کے حوالے ہو گیا، مجھ سے غافل ہو گیا؟ تاریخ میں دیکھیے آپ واقعات. حضرت ابراہیم بن ادہم بلقی رحمت اللہ علیہ، یہ تاریخ کی بے مثال شخصیت ہے جنہوں نے دنیا کو لات مار دیا اور اللہ کی بارگاہ کی طرف نکل گئے. نہ دنیا کو پلٹ کر دیکھا، نہ اپنی آرام کو پلٹ کر دیکھا، نہ اپنے تخت کو پلٹ کر دیکھا. دنیا کے تہائی حصے کے بادشاہ ہے، مگر جب اللہ کا پیغام ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے دنیا کو لات مار دیا اور اللہ کی بارگاہ کی طرف نکل گئے. نہ انہوں نے نکلتے وقت نہ اپنے سامان کی فکر کی، نہ انہوں نے اپنے لباس کی فکر کی، نہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی فکر کی، بلکہ ان کی فکر اور ان کا مقام یہی تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دنیا کے تہائی حصے کے بادشاہ معمولی بات نہیں ہے. دنیا جب بادشاہ بنتا ہے تو اس کا مقام کیا ہو جاتا ہے؟ مولا روم رحمت اللہ علیہ زبردست بات بتاتے ہیں کہ انسان کو جب منصب مل جاتا ہے، کیا بات کہی ہے انہوں نے، جب کسی انسان کو کوئی منصب مل جائے تو اس کے لیے اصلاح بہت ہی مشکل ہے، اس کو سمجھا نہیں سکتے. کوئی بڑا آدمی ہے اور غصے والا ہے، مقام والا ہے، عہدے والا ہے. اگر ہم اس کے سامنے گئے کچھ بات سمجھانے کے لیے تو وہ کیا کہے گا؟ اپنی دولت پر، اپنی حکومت پر ناز کرتے ہوئے اس کے دل میں یہی بات آئے گی، میرے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہے گا. جب انسان کو کچھ منصب آ جاتا ہے، عہدہ جب مسلمان کو انسان کو مل جاتا ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی کی بات کو نہیں سنتا، اصلاح اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی طرح سے سدھر نہیں سکتا. ذرا سا ہمارے ماحول میں ہم دیکھیں کہ ہم کسی چیز، جو ہم کوئی چیز چیز تھی ہم چاہتے تھے، اگر وہ ہمیں مل گئی پھر اس کے بعد ہمارا حال کیا ہوگا؟ جو بھی چیز ہو اگر ہمیں مل جائے پھر اس کے بعد ہمیں جو اپنا مقصود مل گیا پھر اس کے بعد ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی بات کو مولا روم فرما رہے ہیں، انسان کو جب عہدہ مل جائے، منصب مل جائے تو پھر اس کے لیے اصلاح بہت ہی مشکل ہے. پھر فرمایا کہ یہاں پر دیکھیے ابراہیم بن ادہم بلقی رحمت اللہ علیہ، کیا واقعہ ہے، کیا درس دے رہا ہے ہمیں. اور ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ واقعات بہت ہی عبرتناک ہے. حال یہ ہے کہ بہت ہی جلالی ہے، غصے والے ہیں، ایک ہی بات میں فیصلہ کرنے والے ہیں. وہ بولتے نا ہم ایک مار دو ٹکڑے، اس طرح کا 1-2 فیصلہ کرنے والا بادشاہ جب اپنے
آرام گاہ کی طرف روانہ ہوا. ان کی خادمہ تھی، وہ خادمہ جو ہے بستر بچھایا کرتی تھی، بستر جھاڑنا، بستر بچھانا، پھولا ڈالنا، یہ سارا کام اس کا تھا. بادشاہ کا بستر ہے تو پھول تو رہیں گے، پھولوں سے بستر کو سجایا گیا. جب بادشاہ آئے تو وہ عورت کا حال یہ تھا، وہ تھوڑا سا یہ سوچی کہ روزانہ میں چٹائی پر، چارپائی پر سوتی ہوں، کبھی کبھار میرا سونا زمین پر ہے، اور زمین کے سونے کے مزے کو میں نے تو دیکھ لیا کہ زمین میں کس طرح سونے میں مزہ ملتا ہے. یہ نرم نرم گدیوں پر جو بادشاہ سویا کرتے ہیں، تھوڑا سا میں دیکھوں گی کہ اس پہ سونے کے بعد کیسا لگتا ہے. یہ تھوڑا سا جاننے کے لیے وہ لیٹی. صبح سے اتنا کام کی تھی، اتنی تھکی ہوئی تھی، لیٹتے ہی نیند لگ گئی. اب بادشاہ آئے، آ کے کوڑے سے مار مار کر اٹھائے اور کہنے لگے کہ تیری اتنی مجال، تیری اتنی جرت کہ میرے بستر پر سوئی، بادشاہ کے بستر پر سوئی. مار مار کے اس کی حالت خراب کر دیے. وہ باندی، وہ جو غلام تھی، اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ہائے مسلمانوں کے لیے یہ عبرت ہے کہ بادشاہ ہے جس کے لیے اصلاح بہت ہی مشکل ہے، جب ایک جملہ انہوں نے سنا تو زندگی کو بدل دیا. آج ہمارا حال احادیث مبارکہ سنتے جا رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیتیں ہم سنتے جا رہے ہیں، مگر یہ ہمارا زنگ بھرا دل نہیں بدلتا. ہماری جو تاریخ زندگی ہے وہ کبھی نہیں بدلتی. ابراہیم بن ادہم بلقی رحمت اللہ علیہ کی زندگی دیکھیے، ایک جملہ باندی نے کہا اور زندگی کو بدل دیا. کہنے لگی باندی، کیا ہے بادشاہ سلامت، میں تھوڑی دیر کے لیے سوئی تو تو اتنے کوڑے مارا. ذرا سوچ، اپنے خبر کی فکر کر، اپنے آخرت کی فکر کر. تھوڑی دیر سونے پر، نرم گدے پر سونے پر مجھے اس طرح سزا ملی، تو کئی سال سے سو رہا ہے، خبر میں جانے کے بعد تیرا کیا حال ہونے والا ہے. یہ سنتے ہی انہوں نے حیرت کی اور سوچا، غور و فکر کیا. جب خبر کی فکر انسان کو آ جاتی ہے، جب اصل حقیقت دنیا کی جب انسان کو معلوم ہو جاتی ہے، تب انسان رب کی تلاش میں نکلتا ہے. نکل گئے، بادشاہت کو چھوڑ دیا، وہ لونڈیوں کو، وہ غلاموں کو، وہ تخت و تاج کو چھوڑ دیا. نکل گئے تلاش خدا میں. جب انہوں نے تلاش کیا خدا کو، کیا خدا ان کو نہیں ملا؟ مل گیا اور انہوں نے حاصل کر لیا. خدا کی تلاش میں وہ نکل گئے. آج ہمیں کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں کہیں جنگلات میں، نہ کبھی ہمیں ویران جگہوں پر جانے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت یہی ہے کہ جو ہماری تاریخ زندگی تھی، جو ہم نے گزشتہ سال، جو ہمارا یہ سال ختم پر ہے، جس طرح ہم نے گزارا، توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں اور کہے پروردگار، میں نے بہت ظلم کیا اپنے نفس پر، میں نے بہت ظلم کیا لوگوں پر، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، معاف کر دے، میرے آنے والے سال کو میرے لیے برکت کا باعث بنا دے. یہ دعا کی آج ہمیں ضرورت ہے، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. آخر ہم یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور سوچے کہ آخر میں کب تک ایسا رہوں گا، میری زندگی کب تک سنت رسول کے خلاف گزرے گی، میری زندگی کب تک نمازوں کو چھوڑنے میں گزرے گی، میری زندگی کب تک اللہ سے غفلت میں گزرے گی. یہ آج مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ زمانہ بدل رہا ہے،
دور بدل رہا ہے. جس طرح پہلے کے سالوں میں تھا اس طرح آج دیکھیے دنیا کی حالت کیا ہے. آج کیا ہو رہا؟ انسان کو کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے روبوٹ بھی ایجاد کیے جا رہے ہیں. زمانے میں تبدیلی ہے مگر مسلمانوں میں تبدیلی کیوں نہیں؟ ہم میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا. آج نفس کا محاسبے کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیت میں بتا رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے اچھی معلوم ہوئی اور تو مجھے بھول گیا. یہی بات ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا نہیں جا سکتا. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے. سب کو لوٹ کر اسی کی طرف تو جانا ہے. اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں اور لوٹ کر ہمیں اسی کی طرف جانا ہے. تو انسان جب اللہ کی طرف سے آیا ہے تو یہ یاد رکھے کہ اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو کس حالت میں جانا ہے؟ وہ اس کے فرما بردار بن کر ہمیں جانا ہے، اس کا نافرمان بن کر نہیں جانا ہے، اس کا پیروکار اور اسی کا عبادت گزار بن کر ہمیں جانا ہے. محترم دوستو، دیکھیے تاریخ کے واقعات کو ہم غور کریں گے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے کہ ان کی زندگیاں کیسے بدلی. وہ لوگ بھی انسان ہی تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے. ہم جتنے گنہگار ہیں وہ لوگ ہم سے زیادہ گنہگار تھے، مگر وہ جب اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی. خالی بات یہی ہے کہ بدلاؤ آئے انسان میں، اللہ یہی چاہتا ہے. اسی لیے توبہ اللہ نے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توبہ ہمارے لیے مہلت کیوں دیا؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے پلٹ جانا، بدل جانا. انسان توبہ کر لینا، جو اس کی سیاہ کار جو زندگی تھی اس سے بدل جانا. دیکھیے آپ، اور ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں. ایک تاریخ کے مشہور شخصیت ہے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ. ان کی کتنی تاریخ زندگی تھی. ان کی زندگی کے واقعات اگر ہم دیکھیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کیسی شخصیت تھی، کیسے تھے اور کیسے بن گئے. اور قطب اور ابدال میں ان کا نام لیا جاتا ہے، ولیوں میں سب سے بڑا مقام ہے. ایسی شخصیت کیسے بنے؟ وہ تو ایک ڈاکو تھے، چور تھے، ان کے جیسا گنہگار کوئی نہیں تھا. لوگ ان کی مثال دیکھ کر کہتے تھے سب بنو، فضیل کے جیسا مت بنو، یہ کہتے تھے. مگر ایک وقت ایسا آیا، ایک دور ایسا آیا کہ ان کی دنیا اور ان کا دل بھی بدلا، ان کی زندگی بھی بدلی اور وہ خود بدل گئے. ایسے بنے کہ آج تاریخ کے لیے وہ مثال بن گئے. سارے انسانیت کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے وہ مثال بن گئے. ان کے واقعات آج ہم اور آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں. ایسے بنے. تو آپ کے زمانے میں آپ دیکھیے ایسے ڈاکو تھے، ان کا جو لوٹنے کا مال جو آپ لوٹا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. تو آپ کا جو مقام تھا، ایک جنگل میں آپ ایک راستے میں بیٹھا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو جتنے بھی قافلے آتے تھے، جو بھی قبائل سے آتے تھے، وہ قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے سب راستے سے جاؤ، فضیل کے راستے سے مت جاؤ. اگر تم وہاں سے جاؤ گے تو تمہارا مال ہڑپ کر لیا جائے گا، تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. تو ایک قافلہ ایسا گزرا، وہ لوگوں کے پاس یہ راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. وہ لوگ جب نکلے، راستہ تلاش کیے تو معلوم ہوا کہ یہ راستہ فضیل کا راستہ ہے.
اگر ہم یہاں سے جائیں گے تو بہت نقصان ہوگا. لوگ کہنے لگے تم یہ راستے سے مت جاؤ, اگر جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے, تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. تو وہ لوگ ذرا چالاک قسم کے تھے. انہوں نے کہا کہ ہر انسان کی ایک نہ ایک کمزوری ہوتی ہے, ہر انسان کی کمزوری ہے, ہر انسان کی دکھتی رگ ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ کمزوری کو, وہ دکھتی ہوئی رگ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا فضیل بن ایاس قرآن کے عاشق ہے. جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو وہ جھوم جاتے ہیں, رشک کرنے لگتے ہیں. تو وہ قافلے میں ایک قاری قرآن تھا. وہ قاری قرآن وہ فضیل بن ایاس رحمت اللہ علیہ کے قافلے سے جب گزرے تو وہ قاری قرآن آیتوں کو پڑھتا, قرات سناتے ہوئے وہ راستے سے گزرے. جب آپ کے جھوپڑے میں یہ آواز آئی قرآن کی تو آپ آنکھ بند کر لیے اور قرآن کو سننے لگے. ڈاکو ہے, چور ہے, مگر قرآن کے عاشق ضرور ہے. وہ قرآن کی آیتیں ان کے کانوں میں پڑی. وہ قرآن کی آیتوں میں اللہ یہ فرما رہا تھا کہ کیا اب بھی مسلمانوں کے لیے وقت نہیں آیا, کیا انسان کے لیے آج بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر دے. اللہ فرمایا وہ آیت, یہ جو ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہی آیت کو وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کیا انسان کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ سدھر جائے اور تبدیل ہو جائے. تو آپ نے سر کو جھکا لیا, سر کو نیچے جھکا کر کہنے لگے اللہ اب وہ وقت آ گیا, تیرا فضیل سدھر گیا, تیرے فضیل کی زندگی آج سے بدل گئی. انہوں نے توبہ کی اور اپنی زندگی کے رخ کو موڑ لیا. کیا ہے, وہ ڈاکو ہے, چور ہے, مگر جب قرآن کی آیتیں ان کے کان میں پڑی تو تبدیل ہو گیا زمانہ. دل کا جو زنگ تھا وہ زنگ دور ہو گیا, دل کی جو سیاہ کاریاں تھی وہ سیاہ کاریاں ختم ہو گئی اور وہ اللہ کی بارگاہ کے حوالے ہو گئے. یہ واقعات, یہ جتنے آپ کے سامنے واقعات میں سنایا ہوں, یہ کوئی پہلے ولی قسم کے لوگ نہیں تھے. آج ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے, ہم یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں وہ تو اللہ والے تھے, وہ تو نبی تھے, وہ معصوم ہوا کرتے تھے. ہاں یہ ولی تھے, مگر ان کے پہلے کی زندگی کا واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ یہ پہلے ڈاکو تھے, پھر جب اللہ کی آیتیں ان کے پاس پہنچی تو یہ بدل گئے, انسان ہی تھے. آج ہم میں اور ان میں فرق یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو مانا اور آج ہم نہیں مان رہے. اسی لیے اللہ فرمایا یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تو نے اپنے رب کو بھلا دیا. کون سی ایسی شے ہے جو اللہ سے بھی بڑھ کر تجھے محبوب ہے؟ کیا دنیا اللہ سے زیادہ اچھی ہے؟ کیا دنیا کے حالات اللہ سے زیادہ اچھے ہیں؟ دنیا بنانے والا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا. وہ واقعہ ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ اپنے سارے لونڈیوں کو اور غلاموں کو جمع کیا. وہ کچھ خوشخبری سنا تھا, اپنے گھر کے ماحول میں کچھ خوشخبری سنا تھا تو دل خوش ہو گیا, اعلان کر دیا. کیا اعلان کیا؟ اے غلاموں, اے باندیوں, مانگو جو مانگنا عطا کیا جائے گا. تو باندیاں کہنے لگی بادشاہ سلامت, ہمیں سونا چاہیے. سونے کی پیٹی دی گئی کہ تم یہ سونا رکھ لو. کوئی باندی کہنے لگی مجھے یہ چیز کی زیورات کی ضرورت ہے, اس کو زیورات دے دیے. جیسا بادشاہ کا حکم آیا باندیوں نے وہ حکم کو تسلیم کیا اور مانگنا شروع کر دی. تو ایک کالی کلوٹی باندی تھی, وہ باندی بادشاہ کے پیچھے جا کے ٹھہر گئی.
سارے باندیاں لے لیے اور خوش ہو گئے۔ اب یہ بادشاہ جب پلٹ کر دیکھا تو کالی باندی جو ہے پیچھے ٹھہری ہوئی ہے۔ تو بادشاہ پوچھے کیا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ ساری باندیاں تو اپنا مقصود لے لی۔ تو بادشاہ کو وہ باندی کہنے لگی آپ اپنے الفاظ پر غور کیجئے، آپ نے کہا میں بہت خوش ہوں، جو چاہے مانگ لو وہ عطا کیا جائے گا۔ تو بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی مجھے سونا نہیں، چاندی نہیں، زیورات نہیں، کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ جب آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ ساری بادشاہت میری ہے اور یہ ساری سلطنت میری ہے۔ مجھے نہ زیورات کی خواہش ہے، نہ مجھے زمین و جائیداد کی خواہش ہے، نہ مجھے سونے کی خواہش ہے، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ مجھے نکاح کر لیجئے۔ یہ جب بادشاہ نے سنا تو وہ وعدے کے مطابق اس سے شادی کرنا پڑا، وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی۔ محترم دوستو، یہ واقعے سے یہی بات ہے، ہم دنیا کے پیچھے ضرور ہے مگر یہ دنیا بنانے والا جو ہے ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں۔ جب ہم اس کے ہو جائیں گے، جب ہم اس کے فرما بردار ہو جائیں گے، جب ہم اس کے عاشق ہو جائیں گے تو یہ ساری دنیا ہماری ہو جائے گی۔ ہمیں دنیا کمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ دنیا بنانے والا جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم وہ بادشاہ کو راضی کریں گے، یہ دنیا بنانے والا جو ہمارا پروردگار ہے، جب ہم اس کو راضی کر لیں گے تو وہ خود ہمیں دنیا ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرید آپ کا کہنے لگا یہ سیدی سرکار آپ جو ہے اتنا مہنگا لباس پہنتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ اتنا مہنگا لباس پہنتے تھے کہ بادشاہ بھی اس طرح کا مہنگا لباس نہیں پہنتا تھا۔ بادشاہ کے مقام، بادشاہ بھی جب ان سے ملنے کے لیے آیا کرتا تو وہ خوش شرمسار ہو جاتا اپنے کپڑوں کو دیکھ کر، اس طرح کا لباس پیران پیر پہنا کرتے تھے۔ تو لوگ مریدین پوچھنے لگے سیدی آپ کے اتنا مہنگے لباس پہننے کی وجہ کیا ہے؟ تو پیران پیر سرکار فرمانے لگے کہ میرے اتنا مہنگا لباس پہننے کی وجہ یہ ہے کہ میں لباس خود سے نہیں پہنتا۔ جب میں لباس پہننے لگتا ہوں تو میری یہ خواہش ہے کہ میں سادہ سا پہنوں، حقیر سا لباس پہنوں، اس واسطے کہ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ جب میں سادہ لباس ہاتھ میں لیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے کہتا ہے کہ عبد القادر تم یہ سادہ لباس مت پہنو، تم شہنشاہوں کا لباس پہنو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے پوچھنے لگا کہ اے پروردگار میں اتنا مہنگا لباس کیوں پہنوں جبکہ میں تو تیرا فقیر ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جب تمہیں لوگ دیکھے تو تمہیں بادشاہ مانے، جب بادشاہ بھی تمہارے سامنے آ جائے تو وہ بھی سر کو خم کر کے تمہارے سے ملا کرے۔ تم اس طرح کے بن کر رہو، تم ولیوں کے بادشاہ ہو۔ بادشاہ دنیا کا ہوتا ہے، تم ولیوں کے شہنشاہ ہو، ولیوں کے بادشاہ ہو۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کو کہنے لگے دیکھو میں خود یہ نہیں بنا، جب میں اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ نے دنیا کو میرے قدموں میں ڈال دیا۔ مجھے دنیا کی کوئی خواہش نہیں، نہ مجھے کپڑوں کی خواہش ہے، نہ مجھے پیسوں کی خواہش ہے، اللہ ہی مجھے، میں نہیں پہنتا تو اللہ خصمیں کھلا کھلا کر مجھے پہناتا ہے۔ یہ مقام ہے دوستو اللہ والوں سے، اور صحابہ کرام کی زندگی مبارکہ بھی دیکھیے کہ وہ لوگ بھی اپنی زندگیوں کو کیسے بدلے۔ آج میرا عنوان یہی ہے کہ ہماری زندگی جو ایک تاریخ بن گئی،
ایک اندھیرے کی طرح بن گئی، اس کو روشن کیسے کیا جائے؟ تو روشن وہ زندگی ہماری جو اندھیرے میں آ گئی، جو ہماری زندگی میں پریشانیاں آ گئے، ہماری زندگی اس طرح کی ہو گئی کہ ہم خود اپنی زندگیوں پر لعنت کرتے ہیں، تو یہ زندگی کو بدلنے کا واحد راستہ ہے توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کریں۔ ہم تمام کے لیے یہی نصیحت ہے کہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور کہیں گناہ کیے ہیں تب بھی کہیں، گناہ نہ کیے ہیں تب بھی کہیں، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم نے پورا سال گناہوں میں گزار دیا، اب یہ ہمارا جو نیا آنے والا سال ہے، پروردگار ہمارے اس سال کو برکت کا باعث بنا دے، یہ سال کو رحمتوں والا بنا دے، یہ سال میں ہم ایسے بن جائیں کہ کبھی تیرے نافرمان نہ ہو۔ یہ دعائیں کرنے کی آج ضرورت ہے دوستو۔ یہی بات ہے کہ زندگیوں کو بدلا جائے، ہمارے خیالات کو بدلا جائے۔ جو ہماری زبان گندی ہو گئی، کب تک ہم اپنی زبان کو گندی رکھیں گے؟ یہ آج ہمیں سوچنے کا وقت ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ پر غور کریں، کب تک میں گناہ کروں گا؟ جو ہماری زبان گندی ہو گئی، اس پر غور کریں، کب تک میں گالیاں دوں گا؟ آخر میرے جینے کا مقصد کیا ہے؟ آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ نے مجھے گناہ کرنے کے لیے پیدا کیا؟ کیا اللہ نے مجھے گالیاں دینے کے لیے پیدا کیا؟ کیا اللہ نے مجھے نافرمانی کے لیے پیدا کیا؟ آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے دوستو۔ یہ باتیں صرف ممبر و محراب کے حد تک ہی رہ گئی ہے۔ یہی کہتے ہیں ہم کہ یہ باتیں مولویوں کے لیے بولنا بہت آسان ہے، مگر کرنا مشکل ہے۔ ہاں، یہی بتایا گیا کہ نفس کو کچلنا بہت مشکل کام ہے۔ فرمایا گیا جو نفس کو ایک قدم سے کچل دیتا ہے، رون دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دوسرے قدم پر ولایت کو عطا فرماتا ہے۔ ایک قدم نفس پر، دوسرا قدم ولایت پر، یہ پیران پیر کا قول ہے۔ یہ نفس کے خواہشات کو ہم اگر کچل دیے تو اللہ کی دوستی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ نفس کے خواہشات کو ہم ختم کر دیے، کیا ہوگا؟ رسول اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ نفس کی خواہشیں اللہ کی دوستی کے آڑ میں ہمارے آ گئے۔ یہ دیوار ہے ہمارا اور اللہ کے قریب ہونے میں، بیچ میں دیوار نفس کی خواہشات ہے۔ رسول اللہ سے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں، یہ نفس کے معاملات کو ختم کریں، سنت رسول کے پابند ہو جائے۔ یہ بھی ہمیں غور کرنا، کب تک میں سنت رسول کو چھوڑوں گا؟ میرے رسول نے مجھے لباس بتایا ہے، کیا کب تک میں یہ لباس پہنوں گا؟ کب تک میں بغیر ٹوپی کے پھروں گا؟ میں مسلمان ہوں، میرا نام مسلمان کا نام ہے، میرے آبا و اجداد مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمان کون سا لباس پہنتا ہے؟ مسلمان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ یہ آج تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ یہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم میرے محبوب کی طرح بن جاؤ۔ محبوب کی طرح بنو مطلب کیا ہے؟ محبوب جس طرح سے اخلاق چلا کرتے تھے، اخلاق استعمال کرتے تھے، تم میں بھی میں اپنے محبوب کے اخلاق دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میرے محبوب کے اسوے پر عمل کرو۔ اسوہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے جس طرح جو طریقے پر زندگی گزارا ہے، تم وہ طریقے پر آ جاؤ، ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ کا یہی معاملہ ہے،
اللہ نے ان کے لیے نہیں فرمایا کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم ہم سے راضی ہے، اس واسطے ہم بھی تم سے راضی ہے، تم ہمارے ہر فیصلے سے راضی ہے اس لیے ہم بھی تم سے راضی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالک لمن خشی ربا، اس لیے راضی ہوں کہ وہ اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ سے ہمیں ڈر کیوں ہے؟ کتنا ہے ڈر اللہ کا آج ہم میں ختم ہو گیا۔ جو ہو خبر میں جانے کے بعد دیکھا جائے گا، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ محترم دوستو، یہ باتیں بہت بڑی بڑی ہے، خبر کے معاملات بہت سنگین ہیں، ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں، کہنے کے حد تک ہم رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا معاملہ اور ہماری آخرت بہت مشکل اور کٹھن گزرنے والی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج اگر ہم زندگیوں کو نہیں بدلیں گے، جیسا ہماری زندگی بدل گئی وہاں پر اللہ ہماری آخرت کو بھی بدل دے گا، ہمارے نام اعمال کو بھی بدل دے گا۔ ہم جو گناہوں سے نام اعمال کو بھر دیے تھے، ایک استغفار پر اللہ تبارک و تعالی وہ گناہوں والے نام اعمال کو ختم کر دے گا۔ یہی بات ہے، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، یا الہ العالمین، ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں مولا، کہنے سننے سے زیادہ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے